بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حالات بہت کشیدہ ہو چکے ہیں، پاکستان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، بہت بڑی کارروائی ہونے والی ہے، یہ اطلاعات آ رہی ہیں۔ ابھی ایک خبر آج یہ سامنے آئی کہ ڈیر اسماعیل خان سے خاتون کو گرفتار کیا گیا ہے۔ انٹیلیجنس بیسڈ یہ آپریشن تھا، یعنی انٹیلیجنس ملی تھی ایجنسیوں کی طرف سے کہ اس طرح کوئی خودکش حملہ آور ہے، اس کی تربیت کی جا رہی ہے، اور جس طرح بھی یہ انفارمیشن ملی اس پر پھر کارروائی کی گئی، اور اس پر آئی جی خیبر پختونخوا نے سی ٹی ڈی کو مبارکباد دی ہے، انعام کا اعلان بھی کیا ہے، کیونکہ پاکستان ایک بہت بڑی تباہی سے بچا ہے۔ اس خاتون کو بلکہ لڑکی کہنا چاہیے، اس کی عمر زیادہ نہیں ہے، اس کو باقاعدہ تیار کیا گیا تھا خودکش حملے کے لیے۔ اب جب اس کو گرفتار کیا گیا ہے تو اس سے اسلحہ بھی، بارود بھی برآمد ہوا ہے، خودکش جیکٹ بھی ہے، اور اس کے علاوہ کئی موبائلز ہیں اور موبائل چارجر وغیرہ، پھر ایپس کے ذریعے، مختلف ایپس کے ذریعے اور خفیہ میسیجز کے ذریعے اس کی ذہن سازی کی گئی، اس کو تیار کیا گیا، اور اس کے بعد یعنی بالکل ہر طرح سے تیاری پوری تھی، اس کو ہر چیز پہنچا دی گئی تھی، اس کو اب ٹارگٹ ظاہر ہے دیا جانا تھا۔ تو یہ بہت بڑی کارروائی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے کہ حملے سے پہلے ہی اس خاتون کو گرفتار کیا گیا، اور ظاہر ہے کہ پھر پیچھے اس کے ہینڈلرز کے بارے میں بھی اب انفارمیشن مل سکے گی، اور پھر کس طرح سے کسی اور کو بھی خدا نخواستہ تیار کر سکتے تھے اور حملے کروا سکتے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جتنی بھی اس طرح کی تخریب کاری ہوتی ہے، دہشت گردی ہوتی ہے، اس میں افغانستان کا ہاتھ نظر آتا ہے کہیں نہ کہیں۔ ابھی آج بھی یہ خبر آئی ہے کہ ابھی حال ہی میں پاکستانی فورس کے ایک لیفٹنٹ کرنل شہید ہوئے ہیں بنوں میں، اور ہوا یہ کہ پاک فوج کی گاڑی پر یہ خودکش حملہ کیا گیا۔ اس کے تانے بانے بھی افغانستان سے ملتے ہیں۔ یہ خودکش حملہ موٹر سائیکل کے ذریعے کیا گیا، اور اس میں ہمارے سپاہی بھی، جوان بھی شہید ہوئے ہیں، لیفٹنٹ کرنل بھی شہید ہوئے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اب مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ بہت شور و واویلا ہوتا ہے کہ جی دیکھیں یہ افغانستان میں آ کے کارروائی کی گئی، یہ کر دیا گیا، وہ کر دیا گیا، بار بار بتایا گیا کہ ہم اس کو مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ ابھی اس سے پہلے حال ہی میں ایک اور بڑا اندھوناک واقعہ ہوا، 11 ہمارے جوان شہید ہوئے تھے، اسی طرح ایک حملہ کیا گیا اور بارود سے بھری گاڑی ٹکرائی گئی تھی، اس میں ہمارے 11 جوان شہید ہوئے، ابھی چند دن پہلے کی بات ہے۔ تب باقاعدہ افغانستان سے ان کے سفیر سے احتجاج کیا گیا، ان کو ڈیمارش کیا گیا، بتایا گیا، ان سے انٹیلیجنس بھی شیئر کی گئی، ان سے ثبوت بھی شیئر کیے گئے، پھر اس حملہ آور کی تصاویر بھی سامنے آ گئیں، اس کا افغانستان سے تعلق بھی نکل آیا، اور ٹی ٹی پی کی مختلف جو بھی ان کی ویب سائٹس ہیں یا جدھر بھی وہ چیزیں اس طرح کی شیئر کرتے ہیں، وہاں سے بھی یہ چیز نظر آئی کہ انہی کا ٹرینڈ تھا اور انہی کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ یہ بھی ثابت ہو گیا۔ اب اس سے تھوڑا پہلے کی بات ہے کہ اسلام آباد میں امام بارگاہ پر حملہ ہوا، اس میں بھی وہ شخص ٹریننگ لے کر کہاں سے آیا تھا؟ جی بالکل افغانستان سے آیا تھا۔ وہ پورا نیٹ ورک پکڑا گیا، اس کا بھی ظاہر بتایا گیا کہ دیکھیں وہاں سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب یہ بہانہ بنانا افغان طالبان کی طرف سے یا افغان حکومت کی طرف سے کہ دیکھیں جی آپ اپنے طرف دیکھیں، وہاں کارروائیاں کریں، بھائی ہم یہاں تو کارروائی کر رہے ہیں، تو وہاں سے جو ٹریننگ کی جا رہی ہے، اب آپ دیکھیے نا کہ کنیکشن کس طرح سے، مختلف ایپس ہیں، خفیہ ایپس ہیں، ان کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، اور پھر کس طرح چیزیں پہنچائی جا رہی ہیں، اور اتنا طویل بارڈر ہے، اتنا مشکل بارڈر ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 50 میٹر 100 میٹر پر ہر جگہ بندہ کھڑا کر دیں گے۔ پھر جہاں چیک پوسٹ ہوتی ہے پہلے ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اس طرح دہشت گردوں کو گھسایا جاتا ہے، باڑ لگائی ہے، اس کو کاٹ کے اس کے نیچے سے اس طرح سے کہیں نہ کہیں سے گزرنے کی کوشش ہوتی ہے، اکثر پھر دہشت گرد داخل ہو جاتے ہیں، جہاں کارروائی ہوتی ہے وہاں پکڑے بھی جاتے ہیں۔ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کتنا اپنے آپ کو سیو کرتے چلے جائیں گے جب تک کہ آپ دہشت گردوں تک نہیں پہنچیں گے اور ان کے ٹھکانے تباہ نہیں کریں گے۔ اب وہ تو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے پاس ثبوت ہیں، پاکستان نے کئی دفعہ شیئر کیے ہیں۔ تو اب نظر یہ آ رہا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اب کارروائی پاکستان کو وہاں پر کرنی پڑے گی۔ بہت زیادہ تحمل کا مظاہرہ کیا گیا، کیونکہ آ جاتا ہے جی ہمارا ملک ہے، یہاں آپ کارروائی کریں، فلاں ہے جی، یہ دیکھیں سویلینز کو بھی نقصان ہو گیا، یہ کولیٹرل ڈیمیج ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ لیکن کب تک کوئی ملک اس طرح سے کارروائیاں برداشت کرے گا، بار بار اپنے لوگ شہید کرواتا رہے گا؟ تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اب لگ یہ رہا ہے کہ کارروائی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ ایک جنگ کسی صورتحال ہوگی، ظاہر ہے، اور پہلے بھی یہ ہو چکا ہے، دونوں طرف سے فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا تھا، پاکستان نے ایئر سٹرائکس بھی کی تھی، کئی دفعہ پاکستان انٹیلیجنس شیئر بھی کی ہے کہ یہاں دہشت گرد موجود ہیں، ان کے خلاف آپ کارروائی کریں، وہاں سے بہانہ بنایا جاتا ہے، کبھی کہا جاتا ہے اتنے ارب روپیہ دے دو ہم ان کو یہاں سے دور لے جاتے ہیں، لیکن پھر گارنٹی مانگی گئی کہ اچھا دور لے جائیں گے تو اس کے بعد کیا یہ نہیں حملے کریں گے؟ وہ دینے کو تیار نہیں ہے کہ آپ ان کو کنٹرول کریں، بارڈر کے ایریا سے دور لے جائیں، آپ نہیں کارروائی کر سکتے تو پھر ہم کرتے ہیں، تو کہیں بھی وہ تیار نہیں ہوتے۔ تو اب بارڈر بھی بند کر کے دیکھ لیا پاکستان نے، بات نہیں بن رہی، تو پھر اب کارروائی کے علاوہ کیا چارہ ہے؟ دوسری طرف آپ
دیکھیں کہ اب ایک اور جو معاملہ سیاسی طور پر ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ہے سہیل آفریدی کا۔ اب خیبر پختونخوا کا بارڈر ظاہر ہے کہ یہ وہ صوبہ ہے جس کا بارڈر افغانستان کے ساتھ لگتا ہے، اس کے علاوہ بلوچستان کا بھی ہے، لیکن اب یہاں پر اس وقت سہیل آفریدی کا والا معاملہ وہ بھی گڑبڑ نظر آ رہا ہے۔ کہیں بھی ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، الیکشن کمیشن ان کے خلاف کارروائی کے لیے تیار ہے، لیکن اب ساتھ ساتھ عدالت سے بھی ان کے حوالے سے فوری گرفتاری کے آرڈرز آ گئے ہیں۔ سہیل آفریدی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اسلام آباد کی مقامی عدالت نے ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات اور ساکھ متاثر کرنے کے کیس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات اور ساکھ متاثر کرنے کے کیس میں عدم پیروی پر سہیل آفریدی کے وارنٹ کی گرفتاری برقرار رکھے۔ عدالت نے اس کیس میں سہیل آفریدی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا اور کیس کی مزید سماعت 9 مارچ تک ملتوی کر دی۔ ان کے خلاف پی کے ایکٹ کے تحت NCCIA نے مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ اچھا، وہ پہلی مقدمہ پی کے ایکٹ کے تحت ہے، لیکن وہ پھر باز نہیں آ رہے، اور انہوں نے کہا ہے جی مریم نواز نے یہودیوں سے جہاز خریدا ہے، انہوں نے جہاز اسرائیل کا خریدا ہے، جبکہ دوسری طرف انہوں نے 5300 ارب روپے کی کرپشن کی ہے، جو کہ ثابت ہے۔ اب یہ پریس کلب میں کھڑے ہو کر یہ انہوں نے بات کہی ہے کہ جی یہودیوں سے انہوں نے جہاز خریدا ہے۔ اب بات یہاں اس لیے نہیں رکتی کہ یہ بات مالک صاحب بھی کر چکے ہیں، دیگر صحافی بھی اب یہ بتا رہے ہیں کہ اصل میں جس کمپنی سے جہاز خریدا گیا ہے وہ پیچھے سے اسرائیلی کی کمپنی ہے۔ اس کو رجسٹر امریکہ میں اس لیے کروایا گیا تھا کہ باقی ممالک کے، کئی مسلمان ممالک کے شہنشاہ وہ یہ جہاز خریدتے ہیں تو ان کے لیے مسئلہ نہ ہو اپنے ملک میں بتانے کا کہ جی وہ آپ نے اسرائیل سے لے لیا ہے، یہ ہوا ہے، تو اس وجہ سے یہ انہوں نے کیا تھا، باقی پیچھے وہی کمپنی ہے۔ تو اب فائدہ تو اسی کمپنی کو گیا، بہت پیسہ اس کمپنی کو گیا۔ پھر سب جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ، وہاں پر کس طرح ظلم ہو رہا ہے۔ یہ ایک الگ پہلو ہے اس سارے اسکینڈل کا، جہاز والے اسکینڈل کا۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب سہیل آفریدی صاحب نے پشاور پریس کلب میں خطاب میں کہا ہے عمران خان کی صحت کا سنگین مسئلہ ہے، اس معاملے پر ہم نے 5 دن تک اسلام آباد میں پرامن دھرنا دیا کیونکہ ہم عمران خان کی صحت پر کسی قسم کی سیاست نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بدقسمتی سے جو لوگ پاکستان پر قابض یا مسلط ہیں انہوں نے بے حسی کا مظاہرہ کیا۔ اگر ہم اس معاملے کو سیاسی مقصد کے لیے استعمال کرتے تو ہمارا رویہ بالکل مختلف ہوتا۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ تحریک انصاف کی اسٹریٹ موومنٹ کی طاقت کسی اور جماعت کے پاس نہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جمہوری اور پرامن رویے کا غلط فائدہ اٹھایا گیا۔ تو سہیل آفریدی اپنی جگہ شکوہ کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو عرض کروں کہ یہ سیاست والا معاملہ یہ سارا بالکل اور رخ اختیار کر لے گا، کیونکہ جب بات پاکستان کی آئے گی تو سب کو اکٹھا ہونا ہوگا، اور اب یہ جنگ ایک ہم پر مسلط کر دی گئی ہے۔ یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہمیں لڑنی ہے، کیونکہ اب آپ دیکھیں کہ یہ واقعات چونکہ رک نہیں رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دہشت گردوں تک اس جنگ کو لے جانا ہوگا، اور یہ جنگ اب ہم پر مسلط کی گئی ہے افغانستان کی سرزمین سے، اور اب ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے اس کو لڑنے اور جیتنے کے علاوہ۔ اللہ حافظ۔